الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عام لوگوں کے نزدیک جب سالک سلوک طے کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، شیخ کی صحبت میں آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اب اس کو مقامات حاصل ہو جانے چاہیے، اور لوگوں کے نزدیک مقامات یہ ہیں کہ اس کو کوئی کشف حاصل ہو جائے، کوئی ہوا میں اڑنا شروع کر دے یا پانی پہ چلنا شروع کر دے۔ مگر محققین کے نزدیک، مشائخ کے نزدیک یہ مقامات کشف و کرامات نہیں، ہوا میں اڑنا نہیں، پانی پہ چلنا نہیں، بلکہ مشائخ کے نزدیک یہ دل کے اندر 10 اچھی صفات پیدا کا ہو جانا ہے، جن کو مقامات عشرہ کہا گیا۔ تو ان 10 صفات میں سے چند صفات کے اوپر گفتگو پچھلے چند دنوں میں ہم نے کی۔ اس میں سے ایک صفت صبر کی ہے، ایک صفت توبہ کی۔ کل کی مجلس میں ہم نے ایک اور صفت مشائخ نے بیان کی، اور وہ ہے زہد، دنیا کو ترک کرنا۔ اور دنیا کو ترک کرنے سے متعلق ہم نے 3 باتیں کہی کہ عام لوگوں کے ذہن میں دنیا کو ترک کرنا یہ ہے کہ انسان دنیا چھوڑ کے اور جنگلوں میں بیٹھ جائے تو شاید وہ زاہد ہے یا اس نے زہد اختیار کیا۔ مگر علماء نے فرمایا کہ زہد یہ نہیں کہ انسان دنیا چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے۔ دین اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، تو رہبانیت سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ دنیا چھوڑنے کے 3 مطلب مشائخ نے بیان کیے۔ ایک یہ کہ اللہ کی دیوی جو دنیاوی چیزیں ہمارے پاس ہیں، انسان ان پہ راضی ہو جائے، حسرتیں دل میں پیدا بار بار نہ ہوں، ان حسرتوں کو دبائے۔ اس کو ترک دنیا کہتے ہیں۔ دوسری تعریف ترک دنیا کی مشائخ نے یہ کی کہ جس شخص کے پاس مال ہو اور وہ مال کو خرچ کرنے میں بخیل نہ ہو، وہ بھی تارک دنیا ہے۔ کہ جس کو مال خرچ کرنے میں دشواری ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، دل بوجھ محسوس کرتا ہے، اس کا مطلب ہے دل میں ابھی بھی دنیا کی محبت ہے۔ اور تیسری تعریف یہ کہ جس کے دل میں اللہ کی یاد زیادہ ہے وہ تارک دنیا ہے۔ جو ہر وقت دنیا ہی کو سوچ رہا ہے تو وہ دنیا دار، جو ہر وقت اللہ کو سوچ رہا ہے وہ تارک دنیا ہے۔ اب اس کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہی کیوں نہ ہو اور بڑی بڑی جائیدادیں کیوں نہ ہو، اگر اس کا دل اللہ کی یاد میں ہے، اس کا دل جو ہے وہ آخرت کی فکر کر رہا ہے، تو وہی تارک دنیا ہے۔ اس دنیا کو چھوڑ دینا، اس دنیا کو ترک کر دینا دل سے، یہ اس راستے کے لیے سب سے اہم ترین چیز ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سلوک طے کرتا ہے نا سالک، اس میں ذکر اذکار جو ہے وہ نمک اور مرچ کی طرح ہے، اور ترک کی دنیا جو ہے وہ گوشت اور سبزی کی طرح ہے۔ نہیں، یہ جو سلوک کا سالن بنتا ہے نا، یعنی جو اس سلوک کے ذریعے سے آپ جو اینڈ گول حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس سالن کے اندر ذکر اذکار نمک اور مرچ کی مانند ہے، اس سے فلیور آئے گا۔ اصل چیز ترک دنیا ہے، دل سے دنیا کے معاملے میں انسان ٹھنڈا ہو جائے، اس کا دل دنیا کے لیے حریص نہ رہے۔
تو دنیا کو دل سے نکال دیے بغیر سالک اپنے مقام کو حاصل کر ہی نہیں سکتا، اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی کوئی ایسی ترتیب بتا دیں کہ میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں، مخلوق کا بھی محبوب بن جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو دنیا کی محبت چھوڑ دے تو اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور فرمایا جو لوگوں کے پاس ہے اس چیز کی محبت چھوڑ دے تو لوگوں کا بھی محبوب بن جائے گا۔ یعنی ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو حل بتایا اللہ کے نبی نے وہ ترک دنیا ہی ہے۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے بھی ترک دنیا کے ذریعے سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اور لوگوں کے دلوں میں بھی دل گھرنے کرنے کے لیے بھی ترک دنیا ہی ہے۔ تو اس دنیا کو چھوڑے بغیر اللہ کے قریب ہونا ناممکن ہے۔ مگر یہ دنیا کس طرح سے ہمارے دلوں میں گھر بناتی ہے، یہ بہت ہی مشکل ہے اس کو سمجھنا۔ اسی لیے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا تو سانپ کی مانند ہے اور اس کا علاج اللہ والوں کے پاس ہے۔ انسان کو خود کبھی کبھی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کس طرح دنیا نے ہم پہ جادو کر دیا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا جادوگرنی ہے۔ تو ایک طرح سے دنیا سے پیچھے ہٹیں گے وہ دوسری طرح سے دنیا آپ کے اندر آ جائے گی۔ تو کئی مرتبہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دنیا نے دل میں گھر کیا ہوا ہے، اسی لیے اس کو نکالنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کی توفیق عطا فرمائی اور میں حج پہ پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے بیت اللہ شریف کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے اور خوب آنسوؤں کے ساتھ رو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے دل کے حالات مجھ پر منکشف کر دیے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ گو کہ بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے رو رہا ہے، مگر اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ میرے ساتھی جو میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں حج پہ وہ دیکھے کہ میں کیسے آنسو بہا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑے دنوں بعد حج کے ایام شروع ہوئے تو مجھے مینا جانے کا موقع ملا، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان تھا، اس نے دکان لگائی ہوئی تھی۔ مینا میں حاجی زیادہ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ دکانیں وہاں لگاتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان نے دکان لگائی ہوئی ہے، اور کیونکہ حاجی بہت زیادہ، تو وہ اپنی دکان سے جو چیز بیچ رہا ہے نا، اتنی کثرت سے خرید و فروخت ہو رہی ہے کہ اس کو سر اٹھانے کا بھی موقع نہیں ہے، ایسا وہ مصروف۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے حالات بھی میرے اوپر منکشف کیے، اس کے دل کے حالات۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں۔ تو ایک شخص بیت اللہ شریف کے غلاف سے لپٹا ہوا، آنسو بہہ رہے ہیں، پھر بھی دل دنیا سے بھری ہوئی ہے، دنیا کا جادو چل گیا اس پہ، اس کو پتہ بھی نہ چلا کہ میں دنیا کے جادو میں پھنس گیا، میرا یہ سارا عمل کسی کام کا نہیں۔
اور ایک دکان ایسے کر رہا ہے کہ سر اٹھانے کی فرصت نہیں، مگر اس کے دل میں اتنی سی بھی دنیا نہیں ہے۔ تو یہ پکی بات ہے کہ دنیا جادوگرنی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور فرمایا ایسی جادوگرنی ہے کہ اس کا جادو ہاروت اور ماروت کے جادو سے بھی بڑا، کہ ہاروت اور ماروت کا جادو یہ میاں بیوی میں دوری کرواتا، دنیا کا جادو جو ہے وہ اللہ اور بندے میں دوری کروانے والی چیز۔ تو مومن کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ زیادہ دنیا میں انٹرسٹ لینے والا ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں مسافروں کی طرح ہی رہا کرو۔ مسافر بہت زیادہ جہاں سفر کر کے گیا ہوتا ہے نا، اس کا بہت انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے اس جگہ میں، اس کا انٹرسٹ پیچھے گھر میں ہوتا ہے کہ جی کسی طرح سے گھر پہنچوں، یہ جو دن تھوڑے ادھر گزر رہے ہیں نا سفر میں، یہ بس ختم ہو۔ تو وہاں سفر پہ جب انسان جاتا ہے بڑی بڑی حسرت نہیں لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ 4 دن کے لیے جانا ہے اگر سکھر کسی کو، تو وہاں جا کے یہ تھوڑی سوچیں گے کاروبار بھی کرنا ہے اور یہاں شادی بھی کرنی ہے اور یہاں میں نے یہ گھر بھی بنانا، کہ یہ 4 دن ختم ہو پھر یہ ساری چیزیں وہاں کراچی آ کے کریں گے۔ تو دنیا میں مومن جو ہے مسافر کی طرح رہتا ہے، دل نہیں لگاتا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا دنیا کام کی جگہ ہے، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، دنیا کام کی جگہ، قبر آرام کی جگہ، جنت عیش کی جگہ ہے۔ عیش کی جگہ دنیا کو نہ بنائے۔ تو جو سالک سلوک طے کرے گا، شیخ کے پاس آنا جانا رکھتا ہے، ذکر معمولات کرتا ہے، وہ دنیا میں مسافر بنے گا۔ علامہ اقبال نے بھی یہی فرمایا ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہی، ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہی، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ جس نے تجھے دنیا سے بیزار کر دیا وہ تیرا شیخ ہے اصل میں۔ اور جب تک یہ دنیا سے بیزاری نہیں آئے گی، اللہ کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کبھی بھی اچھی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، اس لیے ہم اس دنیا پہ زیادہ فریفتہ نہ ہو، مگر ہم کمزور ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس دنیا کے جادو کو ہمارے دل سے ہٹا دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔